अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 40 से शुरू करेंगे। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, या बनी इसराइल, यानी कि यहाँ पर एक खास कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला एक उम्मत को एड्रेस करेंगे। कौन सी उम्मत? जो कि पहले, हमसे पहले, यानी उम्मत मुस्लिमा, यानी ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो उम्मत अल्लाह ताला के लिए मुसलमान थी, वो उसको एड्रेस किया जा रहा है। और ये कौन लोग थे? अगर आप इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का पैटर्न होगा, वो हम इसको समझेंगे। तो ये समझिए, देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इससे पहले आप देखते हैं तो नूह अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम है, और भी कोई नबी होंगे जिनके नाम आपको पता है। कि कुरान मजीद में ना हमको सिर्फ 25 नबियों के नाम पता है, बाकी सबके नाम हमको नहीं पता है। और आपको पता है 1 लाख से ज्यादा ही नबी हैं, जो कि 1,24,000 जो हम फिगर पढ़ते हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। बस ये पता है कि 1 लाख से ज्यादा नबी है, ठीक है। तो नबी और रसूल हैं जिनके हमको सबके नाम नहीं पता। हदीस और कुरान से हमको सिर्फ 25 के नाम पता चलते हैं। तो इनसे पहले और कौन नबी होंगे हमें नहीं मालूम। नूह अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ छोड़कर आ जाते हैं? मक्का के करीब एक वादी थी हिजाज, वहां पर छोड़कर आ गए थे, ठीक है ना। पता है वहां पर उनकी बहुत सारी नस्लें, मतलब 500 ईयर्स के बाद जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत होती है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें पैदा हुए। इधर जो चेन चल रही थी, इसमें इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उसके बाद उनके बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, बीच में और भी बच्चे होंगे वो हमें नहीं मालूम। फिर उसके बाद जो है याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई, यानी कि ये टोटल 12 भाई थे, जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। इनके काबिल जिक्र नाम जो है वो ये है, जो आपको वेल नोन नाम जिसको कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर आपको याद हो वो वाकया, तो आपको पता है कि इनके जो 10 भाई थे, इनमें से जो एक भाई था वो तो इनका अपना मतलब वो तो इनसे छोटा था, और वो इनका अच्छा मतलब इनके हामी था। और वो इतना छोटा था कि वो इनसे जेलस नहीं हो सकता था। बाकी जो 10 बड़े भाई थे वो इनसे जेलस होते थे, और उन्होंने क्या किया था, उनको एक कुएं में फेंक दिया था। और उनको ये लगता था कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे नहीं करते, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमसे मोहब्बत करेंगे। तो इन्होंने मतलब अपने नादानी में ये हरकत की, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया। और कुएं में कुएं से जो ट्रैवलर्स वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया, वहां से ले लिया और फिर छुपा लिया अपने पास। और वहां पे ऐलान नहीं किया कि हमें कोई बच्चा मिला है, बल्कि उसको साथ ले गए। और कहाँ ले गए? मिस्र ले गए, इजिप्ट, इजिप्ट ले, ठीक है। और ये कहाँ पर थे? ये सारे लोग कहाँ रहते थे? ये सब रहते थे शाम, मुल्क शाम में। शाम का इलाका जो है वो बहुत बड़ा इलाका था, जो अब शाम के नाम से मशहूर नहीं है, बल्कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स अब के मतलब टूट गए ना इसके। तो ये सीरिया बन गया है, सीरिया है, इसमें जॉर्डन है, और इसमें पैलेस्टाइन है, और जो जो कैप्चर्ड पैलेस्टाइन है जिसको इसराइल कहा जाता है, वो भी है, जिसको हम मुसलमान तस्लीम नहीं करते। और ये तमाम एरियाज और भी कुछ और भी 1-2 स्टेट्स हैं वो भी आती हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया था जो कि शाम कहलाता था उस टाइम पे। और ये सारे नबी जो है वो इसी जगह पे आए हैं। और यहीं पे जो है वो मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। यहीं पे जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल था, जिसे हेकल सुलेमानी कहा जाता है। और जो है यहाँ पर क्योंकि सारे ही नबी ऑलमोस्ट यहाँ पर आए हैं, तो उनकी कब्रें भी मौजूद हैं मोस्टली। तो ये मुसलमानों के लिए जो है काफी सैक्रेड प्लेस है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम और सारे नबी शाम में थे, और फिर क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ट्रैवलर्स उठाकर इजिप्ट ले गए। इजिप्ट में जब ये पहुंचे तो इजिप्ट में क्या हुआ कि इजिप्ट में वहां पर एक अमीर आदमी था जो कि बे औलाद था। उसके पास उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसने इनको एज अ गुलाम खरीद लिया, क्योंकि पहले जमाने में लोग इंसान जो है वो गुलामों के तौर पे बिक जाते थे।
تو ان کو غلام کے طور پہ خرید لیا. اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر ایسے لگ بھگ 8 سے 10 سال کے درمیان تھی, ٹھیک ہے, چھوٹے تھے یہ. تو ان کو خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھا. جس بندے نے ان کو خریدا وہ ایک فائنانس منسٹر تھا. فائنانس منسٹر جو ہے وہ یعنی کہ وہاں کا ایک مطلب جو بادشاہت تھی جو بھی تھا اس کا, وہ فائنانس منسٹر تھا بندہ. تو یوسف علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر ایک فائنانس منسٹر موجود تھا, تو ان کو یہ فائنانسنگ اور یہ سارا کچھ انہوں نے سیکھ لیا. پھر کیا ہوا, جب وہ بڑے ہوئے تو بہت سارے سرکمسٹانسز اور آتے ہیں, ان ساری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ یہ خود بھی فائنانس منسٹر بن گئے یوسف علیہ السلام. اور جب یہ خود فائنانس منسٹر بن گئے تو کیا ہوا کہ پورے ملک شام میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو 11 بھائی تھے بڑے ہو گئے تھے, اور یہ لوگ جو ہے ان کی منسٹری کے پاس آ کر ان سے غلہ لینے کے لیے, یعنی کہ جو بھی اناج وغیرہ ہوتا ہے, سیریلز یعنی ساری چیزیں, دالیں وغیرہ, یہ سب لینے کے لیے آئے, کیونکہ پوری جگہ پہ ہر جگہ پر جو ہے وہ قحط پڑ گیا تھا. قحط کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر اب فصلیں, کراپ وغیرہ سب خراب ہو گئی تھی اور کھانے پینے کی کمی ہو گئی تھی, کھانے پینے کی چیزوں کی. تو جب یہ یہاں پر آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا, اور یہ جو ہے نہیں پہچان سکے, کیونکہ آپ دیکھیں بچپن میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی شکل بڑے ہوتے کافی چینج ہو جاتی ہے, لیکن جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کی شکل بہت زیادہ چینج نہیں ہوتی. تو یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا, لیکن بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا. پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا, ریویل کیا کہ میں آپ کا بھائی ہی ہوں, تو پھر یہ پہچان گئے, اور پھر انہوں نے معافی بھی مانگی, اور پھر جو ہے وہ ہاں پھر جو ہے وہ اپنے ان بھائیوں کو اور اپنے والد صاحب اور والدہ کو بھی بلا لیا ایجپٹ. تو اب یہ سارے لوگ, یہ پورا خاندان تھا, یہ سارا خاندان جو ہے وہ ایجپٹ شفٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو سارے لوگ ہیں نا, ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اسرائیل جو تھا وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. لقب کیا کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ جیسے آپ سمجھے عبداللہ کا میننگ کیا ہوتا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے نا عبداللہ. عبداللہ کا معنی ہوتا ہے, عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ, اور اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ. تو عبداللہ اللہ کا بندہ, ٹھیک ہے نا, عبداللہ اللہ کا بندہ. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ کسی اور زبان کا لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی یا اور کچھ زبان ہے, تو اس میں جو ہے وہ اسرائیل کا معنی عبداللہ تھا, یعنی اللہ کا بندہ, ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ کی, تو ان کا لقب تھا یہ یعقوب اسرائیل, ٹھیک ہے نا. تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے نا, ان کے جو بہت سارے بچے پیدا ہوئے, بہت سارے, کیونکہ ظاہر ہے 12 خاندان سمجھ لیجیے, اور 12 خاندانوں کے بہت سارے بچے, تو بہت بڑا خاندان ہو گیا. اور یہ سبھی نبی کے اولاد تھے, اور آپس میں بھی ان میں سے کچھ اور بھی ہوں گے, یہ یوسف علیہ السلام کے بعد بھی جو ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے سارے اور نبی آئے ہوں گے. تو یہ سب جو ہیں وہ سب نبیوں کے اولاد تھے. تو ان کو کہا گیا بنی اسرائیل, یعنی اسرائیل کے بچے, ٹھیک ہے. ان کی اولادوں کو بھی یہی کہا گیا, ٹھیک ہے. جیسے ہم آدم علیہ السلام کے بچے کہلاتے ہیں نا, کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے, اور اس کے بعد جتنے بھی انسان آئے تو وہ سب آدم علیہ السلام کے بچے کہلاتے ہیں. اسی طرح ان سب کی جتنے بھی آگے جنریشن ہوئی وہ سب یعقوب علیہ السلام کے بچے کہلائے, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی نا بات. تو یعقوب علیہ السلام کو کا لقب تھا اسرائیل. تو بنی یعنی بیٹے, اور اسرائیل کے یعنی اسرائیل کے بیٹوں یا بچوں, یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچوں. تو یہاں پر یہ ایجپٹ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ایجپٹ میں آنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو, اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر لگ جاتا ہے, دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کے کاموں میں, اور دنیا کی چیزوں میں لگ جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں, تاکہ جو لوگ ہیں وہ دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. تو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اور پھر ان کو جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ مصیبتیں جو ہے وہ آتی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں. تو ہوا کیا کہ جب ان کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا, جب انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا, بھولنا شروع ہو گئے چیزوں کو, تو کیا ہوا کہ یہاں ایجپٹ میں کچھ باہر سے کچھ اور لوگ آئے, جن کو جو قبطی تھے, صحیح ہے, قبطیوں کی حکومت آ گئی. اور قبطی آپ سوچتے بس فرعون سمجھتے ہیں, فرعون کی حکومت آ گئی, فرعونس جو تھے, اور انہوں نے آ کر ان کے اوپر قبضہ کر لیا,
ان سب کو غلام بنا دیا. ٹھیک ہے, ان کے سارے جو بچے تھے ان سب کو غلام بنا دیا. یوسف علیہ السلام اس وقت تک ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور یہ آگے بہت سارے اور جنریشنز تھی ان کی جو کہ ایجپٹ میں غلام بن گئی تھی. کس کی؟ فرعون. ٹھیک ہے, کیا ہے بھائی کو دو, بھائی کو. ٹھیک ہے, تو اب جب یہاں پر یہ غلام بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھیجا, اور ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام, ان کو بھی نبی بھیجا. اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ پھر ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی. تورات کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. اور ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعام دیے تھے, من و سلوہ اترا تھا, ان کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمندر پھٹا تھا, اور یہ سمندر کے درمیان میں سے یہ لوگ تو نکل گئے تھے. جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو فرعون کو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا, غرق کر دیا. تو یہ تمام چیزیں ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں, ہم تھوڑی تھوڑی کہانیوں میں بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہی میں پھر بہت سالوں کے بعد ان میں آخری جو نبی آئے اس چین میں, وہ آئے عیسیٰ علیہ السلام. اور اس عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے مانا نہیں تھا. یہ جو بنی اسرائیل تھے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ان کو مانا نہیں تھا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے, آپ کو نبی اور رسول کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کہ نبی جو ہے وہ کون ہوتا ہے, اور رسول, ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں, دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہوتے ہیں, لیکن ان میں ایک تھوڑا سا باریک سا فرق ہوتا ہے. وہ کیا؟ رسول جو ہے اس کے پاس شریعت ہوتی ہے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک کے احکامات کی نیو لسٹ. ٹھیک ہے, شریعت کا معنی ہوتا ہے نیو سیٹ آف نیو سیٹ, شریعت سمجھ لیجیے نیو سیٹ آف انسٹرکشنز. ٹھیک ہے, یہ شریعت ہوتی ہے ایسی جو, یعنی کہ سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے بیسیکلی. اور نیو اس لیے کہ جو پہلے سے چل رہا ہوگا اس میں کچھ چینجز آئی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم یہ نئی شریعت. ٹھیک ہے, تو وہ رسول جو ہے وہ ایک شریعت لے کے آتا ہے, یعنی سیٹ آف انسٹرکشنز الگ سے لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور رسول جو ہے اس کو مرڈر نہیں کیا جا سکتا, رسول قتل نہیں ہو سکتا. نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کا فالوور ہوتا ہے. رسول فالوور یعنی جو شریعت یہ لے کے آیا, جو انسٹرکشنز یہ لے کے آیا, وہ اسی کو فالو کرنے والا. ٹھیک ہے, اسی کو امپلیمنٹ کروا ہوگا, نہیں الگ سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہوگی اس کے پاس. اور اس کو مرڈر کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, نو لگا دیتے, نو مرڈر اور مرڈر. یعنی کچھ نبی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں, جن میں سے ایک کا نام تھا, جیسے میں بتا دوں, 2-3 نام بتا دوں. زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا, اور زکریا ہی کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ, ان کو بھی قتل کیا گیا تھا. اور ایک اور نبی تھے, ان کا نام تھا الیاس, ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا. الیاس یہ بھی قتل ہوئے تھے. ان 3 کا نام پتا ہے, اور بھی بہت سارے ہوں گے جو کہ ہمیں جن کے نام نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اٹ از آسمان پر اٹھا لیا. صحیح ہے, ود روح اینڈ باڈی. آپ کو پتا ہے نا, آپ کی باڈی میں 2 چیزیں ہیں, آپ کے جسم کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں, ایک باڈی پلس روح. جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو باڈی یہیں رہ جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے روح بھی بلائی اور ان کا جسم بھی اوپر اٹھا لیا, جسم بھی نہیں رہا. تو جس انسان کو ان لوگوں نے اس کراس پہ چڑھایا, جس کو یہ صلیب کہتے ہیں نا, کراس, آپ نے دیکھا ہوگا کارٹونز میں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو انہوں نے اس پہ کراس پہ چڑھا دیا تھا. تو جس کو انہوں نے کراس پہ چڑھایا وہ ان کا ہم شکل تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں کوئی اور بندہ تھا جو ان کو لگا کہ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور کہتے ہیں کہ جس بندے نے عیسیٰ علیہ السلام کو بٹرے کیا تھا نا, جس نے بٹرے کیا تھا, اسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی تھی, اور وہی جو ہے وہ اس کراس پہ چڑھا. ٹھیک ہے, اس کو قتل کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. رسول قتل نہیں ہو سکتا, نبی قتل ہوئے ہیں بہت سارے, جن میں سے 3 کے نام میں نے آپ کو بتایا, الیاس, زکریا اور یحییٰ علیہ السلام علیہم السلام. اور رسول جو ہے وہ
नई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके नहीं आता, बल्कि वो रसूल का ही नबी जो है, सॉरी नबी जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं लेके आता, वो रसूल का ही फॉलोवर होता है। और रसूल जो है वो शरीयत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेके आता है, प्लस 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 इसके साथ इनके पास किताब भी हो सकती है, बुक जो है वो अल्लाह ताला की बुक भी हो सकती है। सारे नबियों को, सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने किताबें नहीं दी, क्योंकि किताब तो आपके पास, आपको पता है कि सिर्फ 4 ही आई, तो कुछ रसूल, लेकिन किताब आई सिर्फ रसूलों के पास ही है, नबी के पास नहीं है। ठीक है, ये बात याद। तो ये तमाम चीजें हमारी थोड़ी सी डिटेल थी, ये आप लोगों ने लिखनी है लाजमी, ये नोट्स आपने बनाने हैं साथ साथ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये तमाम बैकग्राउंड आपको पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई जो थे, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उनकी जो औलादे थी उनको बनी इसराइल कहा गया। बनी इसराइल इजिप्ट में थे, इजिप्ट में फिरौनियों के कब्जे में थे, गुलाम थे उनके, बहुत ज्यादा जुल्म करते थे फिरौन उनके ऊपर। फिरौनी जितनी भी बादशाह आते थे, फिरौन जो है ना वो बादशाहों का लकब था, एक बादशाह को फिरौन नहीं कहते, सारे जितने भी आगे पीछे जो भी जनरेशन पे चेंज होते थे, इन सबको फिरौन कहते थे। तो उन सब ने जो है वो बहुत ज्यादा जुल्म किया बनी इसराइल के ऊपर, और बनी इसराइल जो है बार बार जो है वो मतलब बहुत ज्यादा तंग थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम इनको यहाँ से छुड़ा कर लेके गए इजिप्ट से, और इनको एट द एंड वापस मूसा अलैहिस्सलाम लेके कहाँ जा रहे थे इनको? शाम, क्योंकि इनका असल में क्या जगह थी? शाम जो है वो नबियों का एरिया था ना, तो ये शाम लेके जा रहे थे इनको इजिप्ट से निकाल कर। तो रास्ते में ही जो है इन्होंने बहुत सारी बदतमीजियां की थी, ये रास्ते में खो भी गए थे, और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के साथ इन्होंने नाफरमानियां और अल्लाह की बातें नहीं मानने वाली काम किए थे। और फिर एट द एंड ये शाम में आ भी गए थे। और शाम में क्या हुआ था, अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो थोड़ा सा और मैं बताऊं, मैं डिलीट कर देती हूँ, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। जब ये इजिप्ट से गए ना, वो जरूरी है थोड़ी सी डिटेल, और इजिप्ट में से जब ये निकले, कौन? बनी इसराइल। सही है, बनी इसराइल कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे, यानी जो भी आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाइयों के बच्चे थे। तो ये जो है अभी ये एक ऐसी जगह पे थे जो कि शाम और इजिप्ट के दरमियान की एक एरिया था। ठीक है, इस दरमियान का कोई एक एरिया था। इस एरिया में इन्होंने जो है वो इतना ज्यादा अभी हम आगे इस डिटेल पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा नाफरमानी की, तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको गुम कर दिया। ये जहाँ भी घूमते थे तो घूम फिर के यहीं आ जाते थे, ये शाम नहीं पहुंच पाते थे। और इसी टाइम पे ये 40 इयर्स तक अल्लाह ताला ने इनको गुम कर दिया था। 40 इयर्स तक जो है वो ये यहीं रहे। और इसी दौरान में मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, और भी और बाकी नबी भी इनके उसमें आते रहे। फिर एक नबी आए और इन्होंने जो है वो अल्लाह ताला की बात मानी, और फिर एट द एंड जो है ये शाम पहुंच गए। जब ये शाम पहुंच गए तो यहाँ पर आकर इन्होंने जो है वो कुछ फिर इन शाम में पहुंच गए तो फिर यहाँ पर बहुत सारे और नबी आए, जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, शाम में जब ये आ गए तो दाऊद अलैहिस्सलाम इनके अंदर आए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर आपको याद हो तो बहुत बड़ी बादशाहत अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। तो ये जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, ये हवा जो है वो इनके ताबे थी, हवा पे फ्लाइंग कारपेट के साथ उड़ते थे, और जिन जो है वो इनकी बातें मानते थे, और जिन इनके कब्जे में थे। और जो है इन्होंने बहुत बड़ा महल जो है वो जिनों से तामीर करवाया था, जिसे हेकल सुलेमानी यानी कि सुलेमान का महल कहा जाता है। और ये इसी दौरान में जो है वो इनका इंतकाल भी हो गया था, और आपको पता है कि जिन जो है वो ये तामीर कर रहे थे, और ये लोग, हाँ, जिन तामीर कर रहे थे, और सुलेमान इस्लाम का इंतकाल हो गया था। और वो एक अपने असा यानी लाठी के सहारे खड़े हुए थे या बैठे हुए थे, और जिन्हों को नहीं मालूम था कि उनका इंतकाल हो गया, वो फिर भी जो है वो महल बनाते रहे। फिर जब वो जो लाठी थी लकड़ी की, जब उसको दीमक ने खाया, और वो जो है वो खाई तो गिर गई ना, वो कमजोर हो गई लाठी, तो उसकी उस जब वो गिरी तो हजरत सुलेमान सलाम का टेक उस जिससे लगाए हुए थे वो, तो वो भी गिर गए। तो तब उनको पता चला कि अच्छा सुलेमान सलाम तो रहे ही नहीं होगी, कितने पुरानी बात हो गई। इससे हमें पता चला कि जिन्हों को भी जिन्हों को भी गैब का इल्म नहीं होता। तो वहां से तो फिर ये था। और फिर हेकल सुलेमानी जो है वो
انہوں نے جو بنا دیا تھا. اس کے بعد ہیکل سلیمانی ان لوگوں کے لیے جو کہ بنی اسرائیلی تھے ان کے لیے بہت زیادہ وہ تھا, نبی کا محل تھا. اس وجہ سے ان کے لیے جو پیلس آف سلیمان جو تھا, ٹیمپل کہتے ہیں اس کو, ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں نا انگلش میں, سولومن سے آتا ہے, پتہ نہیں ایسے آتا ہے سولومن. تو جو یہ جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ سیکریٹ ہے, ٹھیک ہے. جب ٹیمپل آف سلیمان جو تھا وہ جب سلیمان السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی, پھر اس کے بعد اور نبی بھی آئے, پھر کیا ہوا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی, اور نہیں دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی. تو پھر کیا ہوا کہ ایک بادشاہ آیا باہر سے, کوئی اور میرا خیال ہے وہ مسلمان نہیں تھے, کوئی اور کسی اور ریجن کو فالوور تھے, پتہ نہیں, یاد نہیں آ رہا مجھے پہلا والا, دوسرے والے تو رومی تھے. تو انہوں نے کیا کیا, یہ انہوں نے آ کر ان کو انویٹ کیا, اور ان کو بہت بنی اسرائیل جو تھے, صحیح ہے, بنی اسرائیل کے اوپر آئے, اور یعنی شام میں آئے, اور بنی اسرائیل کو جو ہے بہت مارا, بہت سارے لوگوں کو مار دیا, بہت لاکھوں لوگوں کو قتل کیا, اور پھر کیا کیا, ٹیمپل آف سلیمان کو گرا دیا. ٹھیک ہے, ٹیمپل آف سلیمان گرا دیا, اور ان لوگوں کو بھی باہر سے شام سے باہر نکال دیا, خود شام میں اندر آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا شام پر. پھر یہ بات جو ہے وہ ادھر ادھر دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی افریقہ چلا گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, اس طرح سے لوگ بکھر گئے. پھر کیا ہوا کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کے اندر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور پھر شاید نبی آیا, پھر انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے شام میں انہوں نے لڑائی کی, جنگ کی, اور پھر یہ اس کو کنکیر کیا, پھر دوبارہ کانکر کیا, اور پھر واپس آ گئے. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ٹیمپل آف سلیمان کو ری بلڈ کیا. ٹھیک ہے, اس کو یہ کہتے تھے ٹیمپل 2. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹیمپل آف سلیمان کی جو بھی گری ہوئی دیواریں تھیں اس کو دوبارہ سے آگے پیچھے کر کے کچھ نہ کچھ کر کے دوبارہ سے انہوں نے ری بلڈ کیا, اس کو ٹیمپل 2 کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد اس میں رہنے لگے. پھر کیا ہوا, پھر دوبارہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آئے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے طور پر ایک اور بادشاہ کو بھیجا. یہ لوگ جو تھے کرسچن تھے. صحیح ہے, کرسچنس کون ہوتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز. ٹھیک ہے, یہ جب آئے یہاں پر تو انہوں نے کیا کیا, ٹیمپل 2 کو گرا دیا, اور بنی اسرائیل کو پھر سے باہر نکال دیا. اب ٹیمپل 2 ابھی تک بھی گرا پڑا ہے, اس کی صرف ایک وال جو ہے وہ باقی ہے ابھی تک. بہت پرانی بات ہے, تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے کی, یعنی کہ ان کے یعنی 2000 ایئرس پرانی بات ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے ہوئے کتنے 1500 ایئرس تو ہو رہے ہیں نا, 1500 ہونے والے ہیں. 1400 ایئرس میرا خیال ہے. 14 کتنی چل رہی ہے, 14 ہجری کتنی چل رہی ہے, آپ نے ڈیٹ ڈالی ہے تو اچھا, تو 1400 ایئرس تو ہو چکے ہیں, چلے 1400 لگائیں تو یہ اس سے بھی پرانی بات ہے. تو ایک وال جو ہے وہ صرف باقی ہے, جس کو یہ جا کر جو ہے وہ روتے ہیں جا کے, اور یہ اپنے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ اس کو ری بلڈ کریں. یہاں تک ہماری ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ بنی اسرائیل کی بات ہو گئی. اب ہم واپس آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ جب نبی, اب یہ قرآن مجید میں یہ باتیں آ رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل کو, کیونکہ جو یہ پہلے مسلمان تھے نا, یہ تورات ان کے ماننے والے تھے, مسلمان تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی, تو ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اب تم لوگ قرآن پہ آ جاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی ان میں سے ایک کتاب تھی تورات. ٹھیک ہے, دوسری تھی انجیل. ٹھیک ہے, اور زبور بھی تھی. زبور کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں پتا اس کے اندر کیا کچھ تھا اور احکامات تھے یا نہیں تھے, تو یہ تمام چیزیں تھی. اب اس کے بعد آخر میں آتی ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے, ایک حصہ فرض کریں کہ اس کے اندر ہاف شریعت جو ہے وہ تورات میں آئی, 1/3 شریعت جو ہے فرض کریں اس کے اندر آئی, اور زبور میں شاید کچھ 1/4 کہہ لیجیے, یا کچھ بھی تھوڑا تھوڑا. تو قرآن جو ہے اس کے اندر ٹوٹل فل شریعت جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کچھ حصے تھے, جیسے آپ سمجھیں کہ آپ کلاس 1 میں جو ہے وہ ABCD پڑھتے ہیں, یا کچھ آپ کچھ پورشن پڑھتے ہیں. میتھس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ پڑھتے ہیں میتھس کے اندر LCM. ٹھیک ہے, پھر آپ کلاس 3 میں جاتے ہیں, کلاس 3 میں پڑھتے ہیں LCM. پھر کلاس 4 میں جاتے ہیں, پھر آپ LCM پڑھتے ہیں.
क्लास 5 में थोड़ा सा अपग्रेड लेवल होता है, क्लास 6 में जाते हैं फिर आप एलसीएम पढ़ते हैं, कुछ और अपग्रेड लेवल होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से था, यानी पहले तौरात आ रही, थोड़ा अपग्रेड था, फिर उससे आए ऊपर आए और अपग्रेड था, फिर आखिर में जब आप जैसे अब आप आगे जब पढ़ते जाते हैं फिर आखिर में क्या होता है, पीएचडी लेवल होता है, तो उससे ज़्यादा और कोई लेवल नहीं होता। इसी तरह से ये कुरान जो है वो एक तरह से पीएचडी लेवल, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन ऑफ शरीयत था, फुल फॉर्म ऑफ शरीयत था। तो ये बातें इन लोगों को पता थी कि उनके कुरान की किताबों में लिखा हुआ था कि अभी इसमें शरीयत में और सारी चीज़ें आनी है, जैसे जैसे और लोग आएंगे और नबी आएंगे तो उनकी बातें माननी है। कुरान में जो है कह दिया गया कि अब आपके लिए यहाँ पर दीन मुकम्मल हो गया। अब अगर कोई आपसे कहे कि मैं नबी हूँ या रसूल हूँ तो आप उसे झूठा मानेंगे, क्योंकि नबी और रसूल का सिलसिला अल्लाह ने ख़त्म कर दिया और शरीयत को मुकम्मल कर दिया। अब कोई नई बात अल्लाह ताला ने भेजनी नहीं है तो रसूल भी नहीं आना ना। तो ये बातें इनको मालूम थी। तो अब इनको इसी बात पे कहा जा रहा है कि तुम तौरात और इंजील के मानने वाले हो, तुम अब कुरान को मान लो, क्योंकि तुम्हें तो सारी बातें पता है। तौरात और इंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में और शरीयत के बारे में सब बताया गया था। तो अब यहाँ पर अब डिटेलिंग शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल आपने लिखनी है और ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ शुरू हो रही है आयत, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल यानी इसराइल के बच्चों, उज़कुरू, देखें पेश क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि लाम नहीं है यहाँ पर और काफ पर पेश है, थर्ड लेटर। उज़कुरू, याद करो, क्या याद करो, नियमती, नियमती, और या पे ना ये असल में या साकिन था, लेकिन क्योंकि आगे भी साकिन है इसलिए इसको जबर दिया गया है। तो नियमती या, ये असल में क्या था, मेरी के लिए, या मुतकल्लिम है, माय फेवर्स, मेरी नेमतें, कौन, अल्लाह की नेमतें, यानी अल्लाह फरमा रहे कि ए बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो। अल्लती, वो जो, अल्लती नेमतों की तरफ जा रहा है। अल्लदी जो है वो मुजक्कर होता है ना, अल्लदी जो है वो मैस्कुलाइन की तरफ आता है, इसम कनेक्टिंग नाउन, और अल्लती जो है वो आ, उसके लिए आता है, फेमिनाइन आता है। वो नेमती, नेमत जो है ना वो फेमिनाइन कंसीडर की जाती है, जैसे हम कहते हैं ना नेमत होती है, नेमत होता है तो नहीं कहते। तो यहाँ पर अरबी जबान में भी नेमत जो है वो होती है। अनम तू, जो कि मैंने इनाम की है तुम्हें, जो मैंने तुम्हें दी है, रिस्टोर अलैकुम, तुम्हें वो नेमत याद करो, वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम्हें दी थी। कौन सी नेमत, दीन की नेमत। अल्लाह ताला ने तुमको दीन की नेमत दी थी और तुम्हें चुना था एज अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम। अब आप देखें, आपको और मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, सारी दुनिया में मुसलमान घर में पैदा किया, ठीक है। ये अल्लाह की नेमत नहीं है क्या? एक इंसान जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में ये कहता है ना, कि ये बात उनके जहन में होती है ना कि हमारे पेरेंट्स सही हैं, जिस दीन पर हैं उनके बारे में हमें, अब देखो कोई हिंदू होता होगा, अब कोई हिंदू घर में पैदा होगा तो वो तो काफी अरसे तक यही समझता रहेगा ना कि मेरे पेरेंट्स सही कर रहे हैं, मैं हम जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं वो सही है। फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर उसको समझ आएगी, या शायद वो सोचेगा, अगर अल्लाह ताला उसको इस सोचने पर की तौफीक दे दें, तो वो सोचेगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं में सही, मतलब वो मुसलमानों से इंटरेक्शन हो जाए उसका और वो समझ जाए। तो ये बड़ी बहुत, अगर ना हुआ इंटरेक्शन और वो ऐसे ही मर गया तो कितने साल, और फिर अगर जब उसे, अगर फर्ज करें कि वो समझ जाता है तो वो क्या सोचेगा कि मेरी कितनी सारी जिंदगी जो है वो कुफर में गुजर गई। तो अल्लाह ताला ने हमको शुरू से ही मुसलमान घर में पैदा किया, ये अल्लाह ताला की नेमत है, इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने तुम पर ये नेमत दी, तुम उसको याद करो, वाउफू, और फुलफिल करो, इस नेमत के बदले तुम फुलफिल करो, भी आहदी, मेरे अहद को, मुझसे जो तुमने वादा किया, आहदी, अहद, ऐन, आइन था दाल, अवफू का जो रूट वर्ड है वो वाओ फा और या है, वफा से, वफा या, वफा करना, वादा वफा करो, ठीक है। वफू ब्याहती, मेरा अहद पूरा करो। वादा वफा करने को क्या कहते हैं, मतलब होता है वादा वफा करना, यानी वादा पूरा करना, ठीक है ना, वादा पूरा करना। तो मेरे अहद को पूरा करो। ऊसी, मैं पूरा करूंगा, बी आहदिकुम, तुमसे जो किया है मैंने वादा, तुम्हारे वादे को, जो मैंने तुमसे वादा किया है मैं वो वादा पूरा करूंगा। पहले तुम वो वादा पूरा करो जो तुमने मुझसे किया है। कौन से वादे थे? पहला वादा मैंने आपको बताई थी ये सारी बातें, कि रसूल जो आएगा, यानी ये बातें अल्लाह ताला ने उनसे किताबों में लिया था कि रसूल जो आएगा तुम उसकी हेल्प करोगे,
سب سے پہلے ہیلپ نہیں، سب سے پہلے تو ایمان ہے اس کے اوپر. تم جو رسول آئے گا، کون رسول؟ آخری نبی. آخری نبی جو آئیں گے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ایمان. رسول پر ایمان لاؤ گے، ٹھیک ہے. رسول کی ہیلپ کرو گے، چاہیے جو بھی وہ جو ان کا مشن ہوگا اس کے اندر ہیلپر بنو گے. اور اپنی کتابوں میں جو چیزیں، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ گواہی دو گے، وٹنس بنو گے ان چیزوں کے بارے میں جو تمہیں کتابوں میں تمہاری بتایا گیا ہے. تم باقی لوگوں کو بتاؤ گے کہ ہاں یہ سچا رسول ہے، کیونکہ یہ نشانیاں جو ہے وہ بتائی گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ ایک صحابی تھے، اور ان کے دل میں اتنا زیادہ دین کے بارے میں وہ تھا کہ میں کس صحیح دین پہ پہنچ جاؤں. تو وہ پہلے جو ہے وہ ایک یہودی ہوئے، پھر وہ کرسچن ہوئے، پھر کرسچن سے وہ پھر مسلمان ہوئے. تو وہ جب جو ہے وہ جاتے تھے، مطلب جو یہودی اور کرسچنس تھے نا، انہوں نے ان کے بڑے جو عالم وغیرہ تھے، جو اسکالرس تھے، انہوں نے بتایا تھا ان کو نشانیاں. آخری نبی، اس وقت آخری نبی آئے نہیں تھے. جب انہوں نے کہا تھا کہ آخری نبی آنے والے، اور کہاں آئیں گے؟ وہ آئیں گے ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹ ٹریز ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈیٹ ٹریز کہاں تھے؟ مدینہ میں. اور پھر انہوں نے ایک اور ان کی نشانی بتائی تھی کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ گفٹ تو ایکسیپٹ کریں گے لیکن صدقہ ایکسیپٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے، گفٹ ایکسیپٹ کریں گے، صدقہ ایکسیپٹ نہیں کریں. تیسری بات انہوں نے بتائی تھی کہ ان کے شولڈرز کے بیچ میں ایک ایسا نشان ہوگا، ایک ایسا مارک ہوگا جو کہ نبوت کے نبی ہونے کا نشان ہو. ان کے دو شولڈرز کے درمیان میں وہ ایسی کوئی نشانی ہو. تو یہ چیزیں ان کی کتابوں میں اتنی واضح تھی نا، تبھی تو ان کو پتہ تھی یہ باتیں. دوسری بات، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ مدینہ میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے. یاد ہے آپ کو؟ مدینہ میں ایک تو تھے مشرک، صحیح ہے، جو کہ شرک کرنے والے تھے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، دوسرے لوگ کون تھے؟ مسلمان، جو کہ پہلے سے بھی کچھ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلم لکھنا چاہیے تھا مجھے. مشرک تھے یعنی آئیڈل وارشپرس، دوسرے مسلمز تھے، اور تیسرے کون تھے؟ جیوز قبائل، جیوز ٹرائبس. یاد ہے؟ اور یہ جیوز کون تھے؟ یہ تھے یہ بنی اسرائیل. اب کیونکہ مدینہ، آپ کو پتا ہے کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو اب ان لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جوز قبائل کو، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نعمت، وہ نعمت یاد کرو، ہم نے تم کو کتاب دی ہے، تم کو اتنا لوگ جو ہے وہ تم کو مانتے ہیں، تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے. یہ مشرک جو تھے نا مسلمانوں سے پہلے، ان کو بہت وہ ان کے بارے میں مطلب ان کو آنر دیتے تھے، کہتے تھے یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے آسمانی، کیونکہ اللہ کو یہ بھی مانتے تھے. آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کو تو یہ بھی مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، اور مطلب شرک بھی بنائے ہوئے تھے انہوں نے آئیڈلس بھی بنائے ہوئے. تو یہ آنر ان کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ملا ہوا تھا نا. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کو ہم نے یہ آنر دیا ہوا، تم نے جو ہم نے تم سے جو وعدے لیے تھے کتاب میں، تم ان کو پورا کرو. یعنی یہ جو نشانیاں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ 3 نشانیاں باقی لوگوں کے سامنے بتاؤ، اس نبی پہ ایمان لے کے آؤ، اس نبی کی مدد کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ میں تمہارے ساتھ جو میں نے تم سے وعدے کیے میں وہ پورے کروں گا. کون سے وعدے؟ جنت کا وعدہ، دنیا میں سب سے پہلے تو دنیا میں عزت کا وعدہ، دوسرا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ، پھر جنت کا وعدہ. یہ تمام وعدے ہیں نا ہمارے پاس بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا اور آخرت میں بھی عزت دوں گا. یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدے کیے ہوئے تھے. تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ، آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاکا نعبدو، یہ وہی ورڈ ہے. ایاکا صرف تیری تھی، تو ایا کے ساتھ کا لگا ہوا ہے. کا مطلب ہوتا ہے تو تیری، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایا اور کاف کی جگہ اگر میں یا متکلم لگا دوں تو بن جائے گا ایا، اور ایا کے آگے اگر ملانے کے لیے میں بناؤں، پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ایا تو یا تو زبر آ جائے، تو یہ بن گیا ایا یا. ٹھیک ہے، یعنی میری ہی
صرف مجھ سے ہی، فرحبون، راہبا، راہبا کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، فیئر، فرحبون مجھ سے ڈرو، صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرو، فا ہے پس کنیکشن کے لیے، پس تو مجھ سے ڈرو اس بات سے، یعنی کہ اگر تم وعدے پورے نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، تو مجھ سے ڈرو۔ کس چیز سے ڈر رہے تھے یہ لوگ؟ راہبا کیا چیز تھی جس سے یہ ڈرتے تھے؟ یہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ نشانیاں بتا دی تو کیا ہوگا، دنیا میں جو ہم کو عزت ملی ہوئی ہے، صحیح ہے، وہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی عزت، دنیا کا آنر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگ جو ہے وہ ہم سے اب ہم سے نہیں آ کے کنسلٹ کریں گے، کہ اگر ہم سے کوئی جا کے جو ہے وہ نبی کو جا کے کنسلٹ کریں گے۔ دوسرا ان کو کیا ڈر تھا؟ ان کو ڈر تھا کہ ہماری ویلتھ، ہماری جو ہے وہ بھی چلی جائے گی ہمارے، کیونکہ آگے احکامات تھے، سود کے احکامات تھے، اور بھی بہت سارے ایسے کام تھے، شراب منع تھی، ان کی شریعت میں بھی منع تھی، یہ خود سے انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹ کیا ہوا تھا نا، اگر یہ ان کو مان لیتے تو ان یہ ساری امینڈمنٹس کھل جاتی، ان کو اس بات کا ڈر تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو کیا ڈر تھا؟ ان کو جو ہے وہ اور بھی مطلب یہ تمام ڈر تھے، دنیا میں عزت ان کی ختم ہو جاتی، ان کا پیسہ چلا جاتا، انہیں بیسیکلی دنیا سے ہی ڈر تھا۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان چیزوں سے نہیں ڈرو، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وعدہ کیے بھی ہیں، اللہ نے عزت کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، اگر تم اللہ کی بات مانو گے تو یہ تمہیں ویسے ہی مل جائیں گی، تو ڈرو کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں بھی آج اس دنیا میں اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں نا تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ یار اگر ہم اللہ کی بات ماننے لگ جائیں گے، ہم پردہ کرنے لگیں گے، یا ہم جو ہے وہ جھوٹ چھوڑ دیں گے، یا ہم اور کوئی جو ہے وہ نیکی کا کام شروع کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، یا یہ کہ ہم جو ہے اگر ہم دیکھیں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، فرض کریں امی کہتی ہیں کہ یہ آپ نے توڑا ہے، تو آپ فوراً ہی ڈر کے مارے، ڈر جس سے امی سے ڈرتے ہیں، امی سے ڈر کے مارے، یا مار کے ڈر سے، یا ڈانٹ کے ڈر سے آپ فوراً جھوٹ بول دیں کہ نہیں میں نے نہیں کیا، یا بھائی نے کیا ہے، فلاں نے کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے ڈرو مجھ سے، کہ تم جھوٹ بولو گے تو اللہ سزا دے گا، اگر تم سچ بولو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اماں کی سزا سے بچا لے، ہے نا؟ تو اللہ سے ڈرو، اصل میں کیا ہے؟ ڈر اللہ کا ہے، یہی چیز یہاں پر ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ تو آج کی آیت جو ہے وہ ہسٹری کی وجہ سے تھوڑی لمبی ہو گئی، تو آج کی آیت ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے جو ہے وہ اسی ایڈریس پہ اسی جو ہے وہ اس میں 2-3 آیتیں کافی، بلکہ آیتیں جو ہیں وہ ابھی نہیں کے اس میں آئیں گی، اب ان سے ایڈریس جو ہے وہ کافی ٹائم آگے تک ہوتا رہے گا، پورے پارے میں جو ہے وہ جوز سے ہی ایڈریس ہوتا رہے گا، اور پھر جو ہے وہ کچھ جگہ پر مسلمانوں سے ایڈریس ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔